فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فیض مرشد سے الہی قلب و روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں. تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو فیض رمضان ٹرانسمیشن اور آج کے تمام علماء اکرام کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ہر روز کی طرح آج بھی یہی عرض ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ دین کی تعلیم کو عام کیا جائے، تاکہ ہماری بات سن کے کوئی ایک انسان بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے فقط یہی بات ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدثر حسین چشتی صاحب، خطیب اعظم منڈی جبرا. آپ تشریف فرما ہیں. اور ثناخان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور ساتھ ہی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرشید چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. تو ہم اپنے مہمانوں سے آج گفتگو کریں گے توبہ کے بارے میں، کیونکہ یہ جو عشرہ ہے یہ دوسرا عشرہ ہے رمضان المبارک کا اور بخشش کا عشرہ ہے. تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو اپنی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں حافظ محمد زاہد چشتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنائیں گے. اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے. جی حضرت. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے وچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو.
سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے وچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے حافظ محمد زاہد چشتی صاحب. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین کی طرف. تو سب سے پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ بخشش کا عشرہ شروع ہو چکا ہے جی. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں بخشش کے عشرے کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مزمل حسین چشتی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں فیض رمضان ٹرانسمیشن میں آنے کی دعوت پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا وہ وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیض رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یہ جس نام کے ساتھ منسوب ہے
حضور ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض پوری دنیا میں الحمدللہ جاری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔ تو انہی کے نام مبارک سے یہ فیض رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا بھی کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ ہمیں بھی انہی سے فیض ملا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں علامہ مزمل صاحب نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور ہمیں بھی بلایا۔ ناظرین بھی الحمدللہ سماعت کرتے ہوں گے اور سماعت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو یہ نیک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ نیکی کی دعوت دینا ہے۔ رمضان المبارک میں آج رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ موبائل پہ وقت ضائع کرتے ہیں، جی کبھی ڈرامے دیکھتے ہیں، کبھی فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ جو رمضان المبارک میں وقت پاس کرنے کے لیے ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کا روزہ کس کام کا؟ ڈراموں میں فلموں میں وہ فحش قسم کی لڑکیوں کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، اور دوسرا کیا مشغلہ ہے وہ ہے لوڈو کھیلتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ کہ وقت پاس ہو جائے۔ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر لوگ کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے جو آپ موبائل پہ وقت ضائع کرتے ہیں وہ آپ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھیے، اللہ کی پاک کتاب کو پڑھیے۔ موبائل کو دیکھنا ثواب نہیں ہے جی، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا، لیکن اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا جی۔ صرف پڑھنا تو اب اس کے بعد کی بات ہے نا، قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب ہے۔ تو جس قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، تو ذرا سوچئے اس کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب آپ فارغ ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ وقت نہیں گزر رہا تو پھر یہ کیجئے باوضو ہو کے یا قرآن پڑھیے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھیے۔ یہ گیمز، یہ لوڈو شڈو، تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کیجئے جی۔ اور رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے جی حضرت، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو جو اس سیزن میں بھی نیکیاں نہ جمع کر سکے، اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ وہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بدبخت ہے حضرت، وہ انسان بدبخت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ چونکہ حضرت نے بخشش کے متعلق سوال کیا ہے تو یہ ساری بخشش کی کڑیاں ہیں، قرآن پاک پڑھنا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا جی۔ تو جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر وہ انسان بدبخت ہے، یہ انسان کی بدبختی ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروائیے۔ اب بخشش کا کیا طریقہ ہے جی؟ روزہ رکھیے، روزے میں نیک کام کیجئے، جھوٹ سے پرہیز کیجئے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے، اپنے کانوں کو جو فحش قسم کی گفتگو ہے اس سے بچائیے۔ اور یہ جو گانے، یہ میوزک آج لوگ کہتے ہیں، بڑا عجیب سا یہ سوال ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو موسیقی ہے یہ روح کی غذا ہے، تو یہ بہت غلط قسم کا نظریہ ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ موسیقی، یہ میوزک، یہ ڈھول ڈمکے، یہ ساز، یہ باجے، یہ کیسے روح کی غذا ہو سکتے ہیں؟ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے جی۔ تو جسے روح کی غذا چاہیے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج لوگ دل کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں۔ میں یہ جو بھی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق بخشش کے ساتھ بھی ہے جی۔ جب دل اچھا ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے گا تو پھر بخشش بھی تو ہو جائے گی نا جی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج لوگ کوئی ڈرامے میں سکون ڈھونڈتا ہے جی، کوئی دنیا کے کسی کام میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی پیسے میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن رب خود کیا فرماتا ہے بھی تمہیں سکون نہیں مل سکے گا۔ سکون اگر لینا چاہتے ہو تو پھر میرا ذکر کرو، جب تم میرا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون آ جائے گا، تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے
یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے پاک مہینہ ہے، اس کو پاکی کی طرح گزارنا چاہیے، پاکیزہ گزارنا چاہیے۔ ابا بزیفہ کا حضرت نے جو بخشش کے متعلق سوال کیا ہے، تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ایک دن میں 60,000 بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اب عام دنوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی حضرت، عام دنوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن میں 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جی۔ یوں کر کے رمضان گزرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 27ویں کی شب آ جاتی ہے، وہ شب جس میں کتابوں کے سردار قرآن کریم، وہ کتاب جو نبیوں کے سردار پر نازل ہوئی، اور جس مہینے میں مکمل ہوئی وہ مہینہ مہینوں کا سردار، اور جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں کے سردار، اور خود تمام کتابوں کے سردار۔ تو جب 27ویں کی شب آتی ہے تو اس وقت جتنے ان 26 دنوں میں، یعنی 60,000 کے حساب سے آپ اس کو اگر ضرب کریں تو 26 دنوں میں جتنے انسان جن کی بخشش ہوتی ہے وہ بنتے ہیں، 27ویں کی شب اللہ رب العزت ان کے برابر پھر بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اب 3 دن بعد پھر عید الفطر کا دن آتا ہے، مبارک دن آتا ہے، خوشیوں کا دن آتا ہے، تو پھر پورے مہینے میں جتنے لوگ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرماتا ہے، ان تمام کے برابر اس عید الفطر کے دن بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، آج کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، اس کو اپنی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بخشش کے لیے بھی محنت ضروری ہے جی، بخشش کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ آج اگر کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر بخشش بھی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، ہم اس کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہیں، لیکن جو اس کے فرائض ہیں ان کو تو پورا کرنا پڑے گا نا، جو اس کے احکامات ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب جو قرآن کریم فرقان حمید میں آیات بینات ہیں، ان کا حکم تو پورا ہو کر رہے گا۔ یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، زمین اوپر آسمان نیچے آ سکتا ہے، ہر چیز میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اگر رد و بدل نہیں ہو سکتا، قرآن میں نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے فرمان میں نہیں ہو سکتا جی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے بخشش کے لیے ضروری ہے، بخشش کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ہم ایسے کام کریں جی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے جی، وہ ہم پر رحم فرمائے۔ آج ہمارے کام کیسے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تو اس لیے اپنے کاموں کو درست کریں۔ آج کسی انسان کے پاس وقت نہیں ہے، آج وقت نہیں ہے، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ دنیا سو رہی ہے۔ اپنے نظریے کے مطابق تو ہم جاگ رہے ہیں، لیکن مولا کائنات فرماتے دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، پھر انہیں حقیقت کھل جائے گی کہ یار ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو ساری حقیقت کھل جائے گی۔ تو بخشش کا عشرہ ہے، جو بندہ اس عشرے میں بھی بخشش نہ حاصل کر سکے تو یقیناً وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے۔ نصیب والا وہی ہے جو نیک اعمال کر کے، اچھے کام کر کے، سخاوت کر کے، نمازیں پڑھ کے، اور روزہ جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزار کر اللہ رب العزت تاکہ اس کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی سیزن کے بارے میں، کہ جس طرح لوگ گندم کا سیزن آتا ہے تو گندم اکٹھی کرتے ہیں، چاول کا سیزن آتا ہے، اس طرح سیزن آتے ہیں فصل کے، تو فصل پر تو بڑی لوگ محنت کرتے ہیں، سیزن کے لیے اکٹھی کرتے ہیں کہ اسی سیزن میں جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو وہ رمضان بھی ایک سیزن ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان ایک سیزن ہے تو اس سیزن میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک۔ تو آپ نے توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ توبہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ آج لوگ توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، میں نے یہ گناہ کر دیا، مجھے معافی ہو جائے، اس طرح کی توبہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ صحیح انداز کے ساتھ اور کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔
اللہ اکبر. دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے. شام کو مسلمان، صبح کو کافر. تو ہماری توبہ کا سلسلہ بھی کچھ اس طرح ہے. جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہمیں کوئی خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، جب کوئی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں. جب وہ مصیبت گزر جاتی ہے تو ہمارا حال پھر وہی ہو جاتا ہے. اس طرح کہہ لیں کہ جو سود کھانے والا بندہ ہے نا، سود کھانے والا، اسے پتہ یہ حرام ہے، اسے پتہ ہے اس بات کا، لیکن وہ پھر بھی اس کو کیے جا رہا ہے. اب سود کھا بھی رہا ہے، ساتھ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، شاید زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اور جناب سال کے بعد حج بھی کرتا ہے. جی تو اب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، اس کی نہ تو نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. جی تو پھر اس کی توبہ کس کام کی؟ اس کا ایک شخص ہے حضرت، وہ 50,000 روپے ڈاکہ ڈال کر وہ مسجد میں دے دے یا اس سے عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے، تو جس کا حق اس نے مارا ہے اس کے عمرے کا کیا فائدہ؟ تو ہماری توبہ بھی کچھ اس طرح سے ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. جب وہ ٹل جاتی ہے تو پھر وہی حال. تو توبہ ایسی ہونی چاہیے، توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ ایک بار توبہ کر پھر اسی کا ہو جائے، سبحان اللہ، دوبارہ اسے بے شک یہ نوبت نہ آئے. تو ہم صبح بھی توبہ کرتے ہیں، شام کو بھی توبہ کرتے ہیں. جی صبح کو ہماری توبہ ہوتی ہے، شام تک پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت سے پہلے پکی اور سچی توبہ ہو جانی چاہیے کہ جس وقت سورج پچھم سے نکل آئے، سورج مغرب سے نکل آئے. اگر سورج مغرب سے نکل آیا تو کسی کی توبہ کسی کام کی نہیں ہوگی. تو آج وقت ہے، آج وقت ہے. اور دوسری بات، کچھ انسان یہ سوچتے ہیں چلو ہم جوانی میں گناہ کرتے ہیں، چلو جب بڑھاپے میں جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے. لیکن اقبال کہتا ہے تب گناہ چھوڑے گا، تب عبادت کرے گا جب گناہ کی طاقت نہ رہی. جی اقبال کہتا ہے تب عبادت کرے گا جب گناہ کی طاقت نہ رہی. عبادت کا مزہ تو اس وقت ہے، توبہ کا مزہ اس وقت ہے کہ جب گناہ کی طاقت ہو اور بندہ گناہ چھوڑ دے، شیطان کا راستہ چھوڑ دے، شیطان کو بالکل چھوڑ دے انسان کے. تو جب بڑھاپے میں انسان، ہم نے بڑھاپے میں دیکھا ہے لوگ وہ پیشانی بھی زمین پر لگا کر سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جوانی میں عبادت نہیں کی، جوانی میں سچی اور پکی. جب گناہ کی طاقت نہ رہی پھر جناب محترم وہ توبہ کرنے چل پڑے. تو اگر یہی توبہ وہ کرتے جناب محترم جوانی کے عالم میں، جوانی میں عبادت کرتے تو شیوائے پیغمبری ہے. سبحان اللہ. جوانی کی عبادت شیوائے پیغمبری ہے. تو انہیں چاہیے جو بڑھاپے میں جا کے توبہ کرنی ہے وہ جوانی میں توبہ کریں تاکہ ان کی توبہ کا. اور پھر حضور نے فرمایا جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے 40 دن کے لیے آس پاس کے جو قبرستان ہیں ان میں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. تو نوجوانوں سے گزارش ہے، اے نوجوانوں اپنے لیے بھی اور جو ہمارے گزر چکے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، آج تمہاری توبہ سے اگر ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا عذاب ختم ہوتا ہے تو بڑھ چڑھ کر توبہ کرنی چاہیے. جی توبہ کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے ہر وقت. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کوئی نہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے، زندگی پڑی ہے، یاد رکھیے گا انسان کے پاس صرف ایک سانس کا وقت ہے. ایک سانس، ایک سیکنڈ میں چند پوائنٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی پہلے ایک سانس آ جاتی ہے. انسان کے پاس صرف اتنا وقت ہے، اس سے زیادہ وقت حضرت نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ سانس ٹوٹی تو ہر چیز ختم. اس شخص کے لیے سورج پچھم سے نکل آئے گا جس کی سانس ٹوٹ گئی، کیونکہ اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. بے شک اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو توبہ ایسی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانہ میں جی قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ اللہ سے عرض کریں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. قحط سالی ہے، ہمارے بچے بھوکے مر گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتوں کو پانی نہیں مل رہا، سبزہ نہیں اگ رہا، کدھر جائیں؟ جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آئے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے. تو وہاں پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ
ہم سارے اس میدان میں جمع ہیں، حاضر ہیں، تجھ سے عرض کرتے ہیں بارش عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جواب آیا، پیارے موسیٰ بارش تو میں عطا فرما دوں گا، لیکن اس مجمع کے اندر ایک بہت ہی گناہ گار سیاہکار انسان ہے، اس کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئی ہے، تو وہ بندہ اگر یہاں سے نکل جائے تو پھر میں بارش عطا فرما دوں گا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس مجمع کے اندر بہت گناہ گار بندہ ہے، سیاہکار ہے، جس کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں، جی ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، وافر رزق بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ حضور کی وجہ سے ہے، اور کوئی بات نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں، یہ حضور کی وجہ سے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ نکل جائے بارش ہو جائے گی۔ تو اب مجمع سے کوئی نہ نکلا، پھر دوبارہ اعلان فرمایا، پھر بھی کوئی نہ نکلا، تو تیسری مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ نہ نکلا تو میں رب سے اس کا نام پوچھوں گا، پھر نام لوں گا، پھر اس بندے کو نکلنا پڑے گا۔ جب وہ بندہ تو مجمع میں موجود تھا، وہاں پر ہی تھا جی، تو اس کے دل سے ایک آہ نکلی، آہ جو دل سے نکالی جائے گی، آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دل سے آہ نکالے وہ سنے نا؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اس کے دل سے آہ نکلی کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، آج معافی دے دے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کبھی سیاکاریاں نہیں کروں گا، بدکاریاں نہیں، سب کو چھوڑ دوں گا۔ یا اللہ اگر میرا جناب موسیٰ کی زبان پر نام آ گیا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، میرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ تو سچی توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جی، تو جناب محترم بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش کا نزول ہو گیا، بارش نازل ہو گئی۔ اب بارش برسی، لوگ بھی حیران، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی، کہ کیا بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، بارش پھر بھی آنے لگی ہے۔ یا تو یہ تھا نا کہ وہ شخص نکل جاتا، لوگ اس کو دیکھ لیتے تو بارش پھر برستی، مجمع سے بندہ بھی کوئی باہر نہیں نکلا، پھر بھی بارش آ رہی ہے، پھر بھی بارش برسنے لگی۔ تو جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے، نکلا بھی کوئی نہیں پھر بھی بارش ہے۔ فرمایا جو بندہ تھا نا اس نے اتنی محبت کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کی توبہ کی وجہ سے بارش عطا فرما دی۔ تو ہماری توبہ بھی اس طرح ہونی چاہیے نا جی، ہماری توبہ بھی تو اس طرح ہونی چاہیے نا۔ ہماری توبہ صبح ہوتی ہے، شام کو ٹوٹ جاتی ہے جی، کبھی فلم کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ڈرامے کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی دھوکہ دہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے جی، صاحب جو نصاب ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب استطاعت ہیں وہ حج نہیں کرتے۔ تو پھر اس لیے ہمیں بھی ایسی ہی سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ پر قائم رہنا نصیب فرمائے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان حضرت علامہ حافظ زاہد چشتی صاحب کی طرف۔ تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بخشش کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں علامہ مزمل حسین مطابع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں حکم فرمایا، اور اللہ رب العزت کا فضل بھی ہے، شکر بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، سوال کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مزمل حسین مطابع صاحب نے آخر یہ فیض رمضان والا جو ٹرانسمیشن جو کی ہے، اس موضوع کو کیوں چنا، یہ اس طرف کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھا جائے تو ان کے ہم عمر لوگ، کوئی ویلنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ نظر آتا ہے، یعنی ہر بندہ اسلام سے دور نظر آتا ہے۔ یہ بھی انسان ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ اسلام والا موضوع کیوں چنا، یہ اچھے کام کی طرف کیوں آئے،
یہ سارا فیض حضور محدث ابدالوی کا فیض ہے بے شک بے کہ شک ان کا فیض ان کی طرف جاری ہوا تو ان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، وہ ویلنگ والی محبت ختم ہو گئی، وہ ٹک ٹاک والی محبت ختم ہو گئی، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے جگہ بنا بے دی۔ شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، یہ بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، تو فرمایا اس مہینے کے اندر اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 700 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کل مختلف سموں والی کمپنیاں مختلف پیکج دیتی ہیں کہ آپ اس ہفتے پیکج لگائیں تو اتنے منٹ ملیں گے، اتنے اضافی منٹ ملیں گے، اتنی ایم پی ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک پیکج دیا ہے کہ آئیں عبادت کم کریں اجر زیادہ لے کر جائیں، سبحان اللہ، نیکیاں کم کریں ثواب زیادہ لے کر جائیں۔ سبحان اللہ، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اس مقدس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے بے ہیں۔ شک پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا رمضان کی صورت میں کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی جنت میں جائیں۔ یعنی وہ سارا سال گناہوں میں گزارتے ہیں، برے کاموں میں ان کا وقت گزرتا ہے، اگر وہ صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، رات کو قیام کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کریم آقا کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ جو بندہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اللہ سارے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے توبہ کے متعلق سوال کیا تو میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان یہ ایک پیکج ہے، یہ محدود مدت کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ انسان کی آخری سانس تک ہے۔ جب تک انسان کا آخری سانس اس کے جسم سے، اس کی روح سے جدا نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے پاس توبہ کا موقع موجود ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے، ناحق لوگوں کو قتل کیا، بڑا گناہگار تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا گناہگار بندہ ہے۔ اب اچانک اس کے دل کے اندر توبہ کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کل قبر میں جانا ہے، خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے، چلو آؤ سیدھے راستے کی طرف چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اب وہ چلتا چلتا ایک بندے کے پاس پہنچا، ایک عالم کے پاس یا ایک اللہ والا، اس طرح کے ایک بندہ تو اس کے پاس پہنچا، جا کے اپنے حالات زندگی بتایا کہ میں نے 99 ناحق کو لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بندے نے جواب دیا، تو نے سنا نہیں کہ جو بندہ ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی بندہ ناحق قتل کرتا ہے تو لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کا جو عزت کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ برے لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کو غصہ آیا، اس نے جس بندے کے پاس وہ آیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورے 100 قتل ہو گئے، لیکن دل کے اندر جو خواہش تھی توبہ کی، تمنا تھی، وہ بھی باقی تھی۔ مشورہ کرتا، لوگوں کے پاس پوچھتا آخر لوگوں نے اس کو بتایا، ایک بندے نے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ اللہ والے رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کچھ عالم دین رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر ایک مدرسہ ہے، وہاں پر دین کا کام کیا جاتا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، مجھے یقین ہے وہاں پر آپ کی بات ضرور بن جائے گی۔ اب وہ بندہ 100 ناحق قتل کر کے دن میں توبہ کا ارادہ لے کر اس بستی کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔
لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. دیکھیے اللہ کی رحمت, اللہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جو بندہ میرے راستے پہ آ جاتا ہے پھر میں اس کے اعمال نہیں دیکھتا, اس کی نیت دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آدھا راستہ اس نے طے کیا, تھوڑا سا راستہ طے کیا, وقت آخر آیا. اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. اب جو جہنم والے فرشتے ہیں وہ اس کے گناہ گناتے ہیں, اس کے جو بد اعمالیاں تھی وہ بتاتے ہیں, کس نے فلاں گناہ بھی کیا ہے, قتل بھی کیا ہے, شراب بھی پی ہے, جوا بھی کھیلا ہے, پتہ نہیں جو اس نے 100 قتل کیے ہیں اور کیا کیا کچھ کیا ہوگا. اب جو جنت والے ہیں وہ بتاتے ہیں نہیں, اس کا ارادہ نیکی کی طرف تھا, اس کے دل میں توبہ کی خواہش تھی. اب ان کے درمیان بحث و تکرار ہوتی رہی. آخرکار معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو رہا, آپ بتائیے ہم کیا کریں. اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ پر اس نے ابھی قتل کیا ہے اس جگہ سے اس جگہ کو ماپا جائے جہاں پر یہ ابھی لیٹا ہوا ہے, جہاں پر اس کی روح جسم سے جدا ہوئی ہے, اور دوسری طرف اس جگہ سے لے کر جس طرف یہ جا رہا تھا, علماء کی بارگاہ میں یہ جا رہا تھا, اس طرف زمین کو ماپا جائے, جس طرف یہ قریب ہو جاتا ہے ادھر اس کو لے جایا جائے. اب ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس زمین کو حکم دیا, فرمایا کہ جس طرف یہ نیک لوگ ہیں اس طرف زمین کو حکم دیا آپ سمٹ جاؤ, کم ہو جاؤ, اس کو نیک لوگوں کے قریب کر دو. اب زمین کو ماپا گیا, جس جگہ اس نے قتل کیا تھا جگہ زیادہ ہو گئی, جس طرف وہ نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا جگہ کم ہو گئی. جنت والے فرشتے اس کو لے کر جنت میں چلے گئے. اب بات بتانے کی یہ ہے کہ بندہ اتنے گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے, ابھی توبہ کی نہیں, صرف توبہ کا ارادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ صرف توبہ کا ارادہ کرتا ہے, جو میرے راستے پر آنا چاہتا ہے, جو میرے راستے پر نکل پڑتا ہے, پھر اس کے لیے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اب دیکھیے پتہ نہیں اس کے نامہ اعمال کے میں کوئی نیکی تھی یا نہیں تھی. 100 قتل کیے تھے یہی ہم نے پڑھا ہے, یہی سنا ہے, یہی کتابوں کے اندر لکھا ہے. یہ نہیں لکھا کہ اس نے کوئی نیکی بھی کی تھی, لیکن صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب بندے کا دل کرے, موقع ہے, سانس کا پتہ نہیں کب جدا ہو جائے, آج موقع ہے, آئیے سچے دل سے اللہ کی طرف چلو, اللہ خود ہی راستے کھول دیتا ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین علامہ مدثر حسین چشتی صاحب کی طرف. تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ شفاعت کن لوگوں کی ہو سکتی ہے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ آپ نے شفاعت کے متعلق پوچھا, تو ایک بات بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں بھی آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی اس کی شفاعت ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بندہ شفاعت کا حقدار ہے. بے شک. اب تھوڑا سا ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے یہ ہے 50,000 سال کا حساب و کتاب کا دن, 50,000 سال. تو شفاعت ہمارا عقیدہ ہے, انشاءاللہ ہمارے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے اور لازمی فرمائیں گے. شفاعت کا وعدہ بھی ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے, بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ شفاعت کا سلسلہ شروع کب ہوگا. اب قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے, زمین تانبے کی ہے, سورج 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج سورج زمین سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے, اور آج اگر سورج کی جو گرمی ہے وہ 46, 47, 8 یا 50 پر پہنچ جائے تو انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس دن کو تصور میں لے کے آئیں, خیال کریں کہ زمین تانبے کی ہو, اور تانبا سب سے زیادہ گرم ہونے والی چیز ہے, تانبا, اور سورج بالکل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو, تو اس وقت لوگوں کا کیا حشر ہوگا. تو اس لیے جو شفاعت کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 25,000 سال کے بعد شروع ہوگا. 25,000 سال. اب یہ 25,000 سال
میں جن کا حساب ہو جائے گا، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، جو باقی رہیں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا جی۔ اور جتنا کچھ زیادہ نیک ہوگا اتنا جلدی اس کا حساب ہوگا، جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا جلدی اس کا حساب ہو جائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اب جن لوگوں کی شفاعت ہونی ہے وہ 25,000 سال کے بعد مشورہ کریں گے، کہیں گے وہ یار کوئی سہارا ڈھونڈو، کوئی ایسی ہستی تلاش کرو جو ہماری سفارش کرے رب کی بارگاہ میں جی۔ اور حدیث پاک میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا جو پسینہ ہے وہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، گٹوں تک، اور کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا ناف تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے ان کا سینے تک ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے، یعنی جس طرح کا کسی کا عمل ہوگا اسی طرح کی اسے تکلیف ہوگی۔ جتنا زیادہ اچھا، جیسا کہ فرمایا جو پل صراط ہے وہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے۔ اب پل صراط کے نیچے جہنم ہے، جو اس پل سے نیچے گرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، تو یہ ان کے نیک اعمال کی بدولت ہوگا، یہ ان کا حضور سے محبت کی بدولت ہوگا، وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اور بعض ایسے ہیں وہ ہوا کی طرح گزریں گے، اور بعض ایسے ہیں وہ جس طرح گھوڑا رفتار کے ساتھ جاتا ہے ایسے گزریں گے، بعض اونٹ کی رفتار کے، اور بعض جیسے انسان دوڑتا ہے اس رفتار سے، اور بعض بیچارے پیدل چل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے اس کو چھو رہے ہوں گے۔ تو کتنا وہ ہولناک دن جی۔ تو 25,000 سال کے بعد یہ شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لوگ جناب آدم علیہ السلام کے پاس، جناب شیش کے پاس، پھر جناب نوح کے پاس، پھر جناب ابراہیم، اس طرح چلتے چلتے مختلف انبیاء کرام کے پاس سے ہو کر جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سبھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی اور دروازے پہ جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں کہ جہاں سے تمہیں نہ نہیں ہوگی، ایک یہی در ہے جی، ایک یہی در ہے کہ جس در پہ نہیں ہے، نہ نہیں ہے، لفظ لا نہیں ہے جی۔ تو جناب عیسیٰ حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو حضور فرما رہے ہوں گے آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا، میدان محشر میں آنا لہا۔ تو سب عرض کریں گے حضور ہماری شفاعت فرمائیے، آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آواز قدرت آئے گی، محبوب سر اٹھائیے، مانگو، جو مانگو گے ملے گا، یا اللہ میری امت جی۔ تو بات کو مکمل کرتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا حضور اس کی بھی شفاعت فرمائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص ایسا ہوگا اسے کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا ہوگا لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، حضور کی محبت کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے میرے امتی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ یہ محبت رسول ہے، حضور کی ختم نبوت کا کام کرے، حضور سے وفا کر جائیں، حضور سے وفا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا صلہ قیامت کے دن دنیا میں بھی ملے گا اور قیامت کے دن بھی ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ یوں میدان معاشر قائم ہو اور یوں حضور کے وسیلہ سے، حضور کے صدقہ سے ہماری بخشش ہو جائے اور یوں کر کے ہم جنت میں پہنچیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہر انسان اپنی آنکھیں کھول لے۔ وہ کھولنے کا طریقہ کیا ہے وہ آج علماء کرام نے آنکھیں کھولنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آنکھیں کس انداز کے ساتھ کھولنی ہے۔ ہر انسان سوچے گا کہ آنکھیں تو میری کھلی ہیں، لیکن نہیں، جو طریقہ علماء کرام نے آج بیان فرمایا ہے وہ طریقہ ہے اصل آنکھیں کھولنے کا۔ تو لہٰذا
میں اپنے علماء کرام مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، وہ آج میری عرض پر تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہماری گفتگو میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔